الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. محترم حضرات علماء کرام، میں اس موقع پر بطور یاد دہانی ایک حدیث پیش کرتا ہوں. ہمارے نبی کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس کی موت و زندگی لکھ دے اور اس کا رزق بھی لکھ دے اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا. یہ تقدیر کی بات ہے، اس میں تقدیر کی طرف اشارہ ہے اور ایک طرف یہ بات بھی ہے کہ ہمارے نبی نے تقدیر پر بحث کرنے سے اور بات کرنے سے منع کیا ہے. لیکن چونکہ تقدیر ایمان کا جز ہے، حصہ ہے، ہمارا ایمان اور اسلام اس وقت تک مکمل ہوگا جب تقدیر پر ہمارا ایمان ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ شجر علمی یعنی علمی سلسلے کے ہمارے جو اساتذہ ہیں، کل میں نے ہمارے دوست حافظ بشیر ندوی صاحب کو ایک مثال دیا، کئی مثالیں ہو سکتی ہیں کہ مفتی حبیب الرحمن خیرآبادی، مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند، ان کے شاگردوں میں حضرت مولانا محمد حنیف صاحب، شیخ الحدیث معہد ملت مالیگاؤں، ہمارے استاد اور مدرسے کے بانی حضرت مولانا منیر احمد صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب، اور پھر ان کی بھی شاگردوں کے سلسلے کے انور خان ندوی اور ہمارے مولانا عزیر احمد صاحب، یہ تو ہمارے علم میں ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، سفر آخرت اختیار کر چکے ہیں. لیکن اب ان کی علمی زندگی، تدریسی زندگی 60-65 سال کی ہوگی، تو ان کے شاگردوں کا علم اللہ کو ہے جو حیات ہے یا جو سفر آخرت پر جا چکے ہیں. تو یہ ایک مثال ہے تقدیر کی کہ اللہ نے تقدیر میں جو ایام لکھے وہ انسان کو پورے کرنا ہے. ابھی ہم نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی موت اور ان کی موت کی خبر قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے. اچانک ہم کو علم ہوا، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ حضرت اتنے جلدی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ اور مرضی مولا از ہمہ اولا، ہم اللہ کی مرضی پر راضی ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس پر بندوں کو راضی رہنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، صحت مند ہے، توانا و تندرست ہے، اور کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنے جلدی سفر آخرت اختیار کرے گا، لیکن اچانک اس کی موت کی خبر آتی اور ہم کو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یقین کرنا پڑتا ہے. تقدیر کی بات ہے. ایک صاحب فراز بوڑھا، عمر دراز، کمزوریوں سے بالکل نڈھال ہو چکا ہوتا ہے اور بیماریوں کا مجسمہ وہ رہتا ہے اور شب و روز دعا کرتا ہوا اللہ سے، اللہ موت دے دے، لیکن اس کو موت نہیں آتی.
اس لیے کہ اس کا جو وقت ہے، وقت مقررہ، وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم رات دن اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں دوستو۔ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی جو ایک جامع صفات عالم دین تھے، دین و دنیا کی جامع شخصیت تھی ان کی شخصیت۔ ان کو جس طرح اردو، عربی اور فارسی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور اس کے زبردست عالم تھے، اردو کے بڑے زبردست ادیب تھے، شاید یہ پہلو لوگوں کے سامنے نہیں ہوگا، لیکن جب وہ ہمارے کوپر گاؤں آئے تھے تقریباً 40 سال پہلے اور جوان رانا تھے بالکل، جب وہ واپس ہوئے تو نقیب میں جو ان کے ادارے کا ہفتہ روزہ یا 15 روزہ اخبار تھا، جریدہ تھا، اس میں انہوں نے سفر کوپر گاؤں کے عنوان سے لکھے تھے۔ تو اردو زبان بھی ان کی بڑی زبردست تھی اور اردو ادب میں بھی ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ ایک عالم دین تھے، لیکن حیرت انگیز اور تعجب کی بات یہ ہے کہ انگریزی علوم پر بھی ان کو مکمل کمال حاصل تھا۔ انگریزی علوم اور سائنس جو بقدر ضرورت انگریزی علوم ہے، انگریزی زبان پر بھی ان کو کمال حاصل تھا، اور ایسا اللہ بہت کم بندوں کو ایسا اس طرح نوازتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سیاست کے نشیب و فراز سے وہ واقف تھے، سیاسی حالات پر ان کی گہری نظر تھی، اور سیاسی بازیگروں سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ان کے اندر طاقت و قوت تھی۔ یہ صفات اللہ بہت کم بندوں کو دیتے ہیں۔ تو ایسی جامع صفات شخصیت ہم سے رخصت ہو گئی، جبکہ اس وقت اسلام اور مسلمان جس دور سے گزر رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اسلام کے اور مسلمانوں کی جو حالات ہے، اس دور میں ان کی سخت ضرورت تھی رہبری کی اور رہنمائی کی، لیکن ان حالات کے اندر وہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ بظاہر ان کا خلا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے، باکمال شخصیات دنیا سے اٹھتی جا رہی ہے اور ان کا بدل کوئی پیدا نہیں ہو رہا، آرام طلبی کا دور ہے، ایسی شخصیات کا پیدا ہونا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نعم البدل نہیں تو کم از کم ان کا بدل اللہ امت مسلمہ کو ضرور عطا کریں گے۔ ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مولانا کے مقام کو اونچا کرے اور ان کی مغفرت کرے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ ان کو جنت میں عطا کرے۔ وآخر دعوانا